تو فرمایا بعضوں کے لیے قبر جنت کا ایک باغ ہے اور بعضوں کے لیے قبر دوزخ کا ایک گڑھا ہے، اور یہ کیفیت برزخ کی درمیانی یہ قیامت کے دن تک رہے گی۔ فرمایا ثم الیہ ترجعون، اور پھر قیامت کے دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور اس کی طرف لوٹو گے، لوٹائے جاؤ گے، وہاں آخری حساب و کتاب کا منظر ہوگا، اور وہاں سے ایک اینڈ لیس لائف نئی جو دوزخ اور جنت کی شکل میں ہوگی وہ شروع ہو جائے گی۔ اب میں نے عرض کیا کہ یہ جو عرصہ حیات ہے یہ ہماری زندگی کا قلیل ترین دور ہے۔ کیسے؟ اس دور کو ہم عالم عقبہ کے وقت کے پیمانوں کے ساتھ جب ہم کمپیئر کریں تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ جو قیامت کا دن ہے، عقبہ کا دن ہے، آخرت کا دن، وہ ایک دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن کا جو مقدار ہے، جو ٹائم سپین ہے، وہ 50,000 سال ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ تمہارے شمار کے حساب سے آخرت کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب میں نے قلیل ترین کا ایک لفظ بولا، اس بات کو سمجھیں کہ گویا عالم عقبہ میں جو ٹائم اور سپیس کا جو پیمانہ ہے، وقت کا جو پیمانہ ہے، وہ ایک معیار قرآن مجید نے ایک سٹینڈرڈ دے دیا کہ ایک دن ہمارے شمار کے 50,000 سال کا ہے، یعنی اس دنیا کے اگر کسی کو 50,000 سال مل جائیں تو وہ آخرت میں اس کا شمار ایک دن کی زندگی ہے۔ تو جب 50,000 سال سے ایک دن بنا تو اب ہماری زندگی تو کل 100 سال ہے میکسیمم، یہ 50 سال ہے، تو 50,000 سال اور 50 سال کی ایک ایوریج بنا لیں آپ آپس میں، ایک نسبت نکال لیں، تو گویا 50,000 سال اگر اس دنیا میں ہم گزاریں تو آخرت کے دنوں اور سالوں کا جو شمار ہے اس کے حساب سے ایک دن ہمیں مہلت ملی۔ وہ جو اوپر نظام وقت کا جو مالک ہے اور جو مدبرات الامر ہیں اور جہاں ہمارا اکاؤنٹ تیار ہو رہا ہے، اس جگہ ایک دن ملا ہمیں، اس دنیا کے حساب سے ہمیں ایک دن ملا اگر ہم نے 50,000 سال گزار لیے، اور اگر ہم صرف 50 سال یا 100 سال گزار کے جا رہے ہوں تو اس دنیا کے حساب سے جہاں اکاؤنٹ تیار ہو رہا ہے شاید ہمیں ایک سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں ملی، غالباً ایک سیکنڈ کے بھی، ایک سیکنڈ کا بڑا معمولی سا حصہ، ایک دن کا 1/10,000 حساب کر لینا، ایک دن کا 1/، اور دن 24 گھنٹے کا ہے، اس کے آپ 60 سے ضرب دے کے منٹ بنا لیں، پھر 60 سے ضرب دے کے سیکنڈ بنا لیں، تو آپ نکال لیں بھی کتنے ہزار سیکنڈ کا ایک دن بنتا ہے، اور 10,000واں حصہ دن کا بنے تو وہ جا کے اس کے ہاں ایک شمار ہے۔ گویا یہ کل زندگی ہے ہماری اس اکاؤنٹ بک میں جس کا جا کے ہم نے سارا، جس کے پر ہمارا پورا حساب و کتاب ہونا ہے۔ گویا یہ زندگی جس کو ہم کل زندگی سمجھے ہوئے ہیں اور جس کے لیے ہم جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اور جس کے نفع کو ہم نے کامل نفع سمجھ رکھا ہے اور جس کے نقصان کو ہم نے کل نقصان جان رکھا ہے، اور جس دنیا کے زندگی کے حرص میں، لالچ میں، راحت میں، آرام میں، اس کے مفاد میں، اس کے چین اور سکون میں ہم نے دن رات ایک کر کے اپنی اگلی زندگی کے سفر کو بھلا دیا ہے، اپنی زندگی کی آخری منزل کو بھلا دیا ہے، سب کچھ بھول گئے۔ یہ اللہ کے حساب میں تو ایک سیکنڈ کا بھی کوئی 1000واں حصہ، اتنا سا، جیسے ایک چٹکی آپ نے لگائی اور زمانہ بیت گیا تو آپ سمجھیں کہ عالم امر اور عالم آخرت کی ایک چٹکی میں آپ کی پوری زندگی بیت گئی، چشم زدن میں پوری زندگی بیت گئی، ایک آنکھ جھپکنے کے لمحے میں ہماری پوری زندگی بیت گئی۔ تو ہم نے اس پوری زندگی کو، اس اتنے لمحے کو اپنی زندگی کا اول و آخر اور ساری متاع سمجھ کر باقی اصل زندگی کے سفر کو بھلا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت سفر پر ہیں اور منزل کی طرف جانا ہے، اور عالم ارواح اس زندگی سے کئی گنا زیادہ طویل دور حیات ہم گزار کے آئے، مگر ہم اس کو بھول گئے۔ لمبا سفر گزار کے آئے جس کا آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خدا جانے کس روح کو، انسان روحی کو، وجود روحی کو
عالم ارواح یعنی پہلے دور حیات میں کتنے لاکھ سال ملے رہنے کو، یہ کس کو کتنے ہزار سال ملے، یہ کتنے کروڑ سال ملے. ہم پچھلی زندگی تو لاکھوں کروڑوں برسوں کے حساب سے گزار کے آ رہے ہیں. تو جب لاکھوں کروڑوں برسوں کے حساب سے ہم زندگی کا ایک دور گزار کے آ رہے ہیں، اور آگے پھر لاکھوں کروڑوں اربوں برسوں کے حساب سے اگلے دور میں جو برزخ کا دور ہے، قیامت تک کا، اس میں جانے والے ہیں، اور آگے پھر اربوں سالوں سے بھی بڑھ کر ایک اینڈلیس زندگی کے دور میں پھر داخل ہونے والے ہیں. تو ہم اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اور آئندہ آنے والے ادوار کا اگر وقت کا تناسب نکالیں اور پھر موجودہ زندگی کے قیام کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو زندگی نہیں ہے، یہ تو صرف سفر کے دوران اللہ پاک نے آزمائش کے لیے ایک لمحے کا سٹے دیا، ہمیں ایک لمحے کا عارضی قیام دیا ہے، ایک لمحے کا عارضی قیام دیا ہے، تاکہ اس میں ہم اگلی زندگی کا کچھ سامان تیار کر لیں. اصل جس زندگی کے دور کی طرف ہم بڑھنے والے ہیں اور جو موت کے بعد شروع ہونے والا ہے، تاکہ اس میں تھوڑا سا ہمیں قیام دیا ہے تاکہ اس کا سامان تیار کر لیں. جیسے گاڑی ایک سفر پہ جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں کسی جگہ رکتی ہے اور اپنے انجن اپنا فیول لیتا ہے، یہ اپنا فیول لینے کے لیے زندگی کی گاڑی رکی ہے. جہاز طویل سفر پہ جاتا ہے تو وہ ایک مخصوص عرصے سے زیادہ وہ اپنے فیول کے ساتھ نہیں چل سکتا. اگر امریکہ جا رہا ہے تو اس کو فرانس میں کہیں یا لندن میں اس کو سٹے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا فیول لے لے، اپنی ٹینکی بھر لے اور اگلے سفر کا سامان لے کے روانہ ہو. اس دنیا کا قیام اللہ رب العزت نے ہمیں اگلے سفر کی تیاری کے لیے ایک سٹے دیا ہے. اور ہمارا حال یہ ہو گیا کہ جو اگلے اصل زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں جو وقفہ ملا ہے، ہم نے اس وقفہ کو زندگی سمجھ لیا ہے، جو اصل زندگی آگے آنے والی ہے اس کو بھول گئے. اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا سورہ ملک والے مقام پر، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے یہ جو دنیا کی تمہاری زندگی اور موت ہے جس کا نظام صبح و شام دیکھتے ہو، یہ اللہ نے زندگی اور موت صرف اس لیے پیدا فرمائی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں پرکھے اور جانچے کہ تم میں سے بہتر عمل کر کے میرے پاس کون آ رہا ہے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے